متعلق پڑھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں نہیں بنایا بلکہ تمہارے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہیں بھی اسی نے بنایا ہے۔ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اپنے عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ اس عبادت کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو، کس کی عبادت کریں؟ ربکم، اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہاری تربیت کرتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تمہارا رب لگتا ہے، اس کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، اور جس نے تمہیں تخلیق بھی کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا کرنے کے کرم کے بعد اگلا کرم اس نے یہ کیا کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے آسائش اور حیات کے بقا کے لیے ضروری سامان بھی عطا کیا ہے۔ اگر صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا، تمہارے رہنے کے لیے تمہیں جگہ نہ دیتا، تمہیں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ دیتا، تمہاری ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھیں وہ تمہیں عطا نہ کرتا رزق کی صورت میں، تو پھر تم کہاں جاتے؟ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہیں رہنے کے لیے زمین کے اندر جگہ بھی عطا فرمائی، اور زمین کے اندر سے اس رب نے تمہیں رزق بھی عطا فرمایا۔ تو فرمایا اس رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق بھی ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے، کہ اس نے یہ کرم بھی کیا ہے کہ تمہیں فنا سے بقا کی طرف لایا، یعنی عدم سے وجود عطا فرمایا۔ اگر وہ تمہیں وجود نہ دیتا تو تمہاری کوئی پہچان ہی نہ ہوتی۔ اس نے تمہیں وجود عطا کیا، یہ اس کا کرم ہے۔ اور پھر اگلا کرم اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے وجود عطا کرنے کے بعد اس وجود کو زندہ رہنے کے لیے تمہیں رزق کی صورت میں اپنا خاص جو ہے وہ کرم اور فضل عطا کیا۔ اور فرمایا یہ جو رب ہے جس نے تمہاری پرورش کی، جس نے تمہیں رزق دیا، وہی تمہارا خالق بھی ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے کہ اس کی تخلیق میں اس کا کوئی ساجی اور کوئی ساجیدار نہیں ہے۔ اس کی خلقت کے اندر جب اس نے تمہیں تخلیق کیا، اس کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ واحد ہے خلقت کے اعتبار سے، وہ واحد ہے ربوبیت کے اعتبار سے، یعنی وہ واحد وحدہ لا شریک ہے۔ جب لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، لا رب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو جب یہ بات تم تسلیم کر لیتے ہو اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے، تو لا محالہ طور پر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ بات بھی مان لو کہ لا معبود الا اللہ، عبادت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ بات تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر سمجھا دی کہ انسان ذرا غور تو کر کہ جس نے تجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے تجھ پر احسان کتنے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ تم پر احسان کرتا ہے، والذین من قبلکم، بلکہ تمہارے باپ دادا پردادا جتنے بھی گزرے ہیں ان پر بھی اس نے احسان کیا۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں نا، کوئی بندہ اگر ہمارے دادے کے ساتھ کسی نے ہمارے ابے پر احسان چڑھایا ہو اور وہ کہیں ہمیں مل جائے تو بعد میں کہتا نہیں ہے کہ وہاں تیرا ابا اتنے پھنسا سی تو میں انہیں بڑی مدد کی تھی بڑا جڑا میں انہوں باہر لے گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، لوگ باہر لے جائیں تو لوگ چداتے رہتے ہیں کہ اس کو میں لے کر گیا تھا جی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر میرے بڑے احسان ہیں۔ بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندوں کی فہم اور عقل کے مطابق انسانوں سے گفتگو فرماتا ہے، تو فرمایا میں تمہارا خالق ہوں،
اور صرف یہ نہ سمجھو کہ میں صرف تمہارا خالق ہوں، تمہارے باپ دادا کا بھی میں ہی خالق ہوں، تم پر بھی احسان ہے، تمہارے باپ دادا تمہاری نسلوں پر، اگلوں پر بھی اور پچھلوں پر بھی یہ احسان ہے، جو گزر چکے ان پر بھی احسان ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کا خالق بھی میں ہوں۔ جب میں ہی خالق ہوں تو پھر میری عبادت کرو، میرے غیر کی عبادت کو چھوڑو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، بڑی خوبصورت بات اسی تناظر میں فرمایا، وہ وہی ہے جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، عمارت بنا لیا، اور پھر وانزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کی صورت میں پانی نازل کیا، اور پھر آسمان کی اترنے والی بارش کے اندر اس نے یہ رحمتیں اور برکتیں رکھی، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ بنجر اور سنگلاخ زمینوں پر، چٹیل میدانوں پر جب بارش پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ زمین اپنے سوتے جو ہے وہ کھول دیتی ہے، اس کا سینہ چر جاتا ہے، اور یہاں سے طرح طرح کے رزق کی فراوانی جو ہے وہ دنیا والوں تک پہنچتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر چلے جائیں، ایسے ایسے میوہ جات اور ایسے ایسے پھل آپ کو ملے جو آپ میدانی علاقوں کے اندر نہیں ملتے۔ وہ کون پیدا کرتا ہے؟ وہی رب ہے، جو سب کا خالق بھی ہے، سب کا مالک بھی ہے، اور وہی سب کا پالن ہار بھی ہے۔ وانزل من السماء ماء، اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر اس نے اس پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے ثمرات، پھل نکالے اللہ پاک نے تمہارے لیے، رزق لکم، رزق کے طور پہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم نہ بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی مد مقابل، کسی کو بھی اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یہی جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ جب اس کی خالقیت میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، ربوبیت میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت میں کوئی ساجدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق بھی واحد ہے، وہ مالک بھی واحد ہے، رازق بھی واحد ہے، رب بھی واحد ہے، تو وہ معبود بھی برحق بھی واحد ہے، لہذا اس کے مقابلے میں کسی کو معبود نہ بنا۔ آگے پھر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا کے اندر وہی جو ہم نے پہلے درس کے اندر بات کی کہ اللہ پاک نے منکرین قرآن کو، جو کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے اور یہ قصے کہانی ہیں، انہیں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس کی مثل کوئی ایک صورت لے کر دکھا، اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور سارے آپس میں مددگاروں کو بھی بلا لو، سارے مل جاؤ، اپنے حمایتوں کو بھی جمع کر دو اللہ کے علاوہ جنہیں تم معبود سمجھتے ہو اور جنہیں بڑے سیانے سمجھتے ہو، انہیں بھی جمع کر لو، اگر تم سچے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی اس کی مثل کوئی صورت نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے فرمایا نہ لا سکے، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکو گے، یعنی چیلنج بھی دیا اور اس کی حقیقت اور رزلٹ بھی خود بتا دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے، تم قرآن کی مثل لا ہی نہیں سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا کی آگ تو لکڑیاں جلاتی ہے نا، لیکن قیامت کی جہنم کی جو آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وہاں پتھر بھی پگھل جائیں۔ دنیا کی آگ پتھر کو نہیں پگھلاتی، لیکن آخرت کی آگ، جہنم کی جو آگ ہے، اس کا ایندھن ہے ہی انسان اور پتھر۔ انسان کے ذہن کے اندر جو اہل ایمان تھے، ان کے ذہن کے اندر جو خدشہ ہوا نا، جب انسان جانے ہیں تو بندہ مومن بھی تو انسان ہے، تھوڑی سی تسلی دی، فرمایا اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، یہ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان کے ساتھ عمل کی نعمت سے بھی بہرہ ور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ جہنم کافروں کے لیے ہے۔ فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کی دولت پر کاربند ہیں اور جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی نعمت سے بھی بہرہ ور ہیں، عمل کی دولت کی جن پاس ہے، بشر الذین، فرمایا محبوب خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے
وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، اہل ایمان کو خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی، وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی۔ یعنی نرا ایمان کلمہ پڑھ کے مومن ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی دولت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرنے والے بھی ہوں۔ تو فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے کس چیز کی؟ ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی اس جنت کے اندر انہیں رزق دیا جائے گا، رزق انہیں جب جنت کے اندر جنتیوں کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ ظاہراً جب اس رزق کو دیکھیں گے کہ آم پڑا ہے، کیلا پڑا ہے، سیب ہے، کنو ہے، تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دنیا کے اندر ملا تھا۔ جب ظاہراً دیکھیں گے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن جب اس پھل کو کھائیں گے تو اس کا حجم بھی تبدیل ہوگا، اس کا ذائقہ بھی الگ ہوگا۔ دکھنے میں وہ سیب ہوگا لیکن اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ وہ سیب والا نہیں ہوگا۔ ہاں انہیں یہ دکھانے کے لیے متشابہہ، اس کی مثل اس کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے۔ اب ملتے جلتے پھل کیوں ہوں گے؟ اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے نا، ایک حکمت ہے اس کے اندر بھی، علماء نے لکھا، مفسرین نے، چونکہ انسان دنیا کے اندر، اب ہم پاکستان ہے نا، پاکستان کے اندر دیکھیں ہمارے ملک میں کچھ پھل ہیں جو ملتے ہیں، آپ برطانیہ یورپ چلے جائیں تو وہاں کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں ہوتے، اور وہاں اگر آپ پہلی دفعہ جائیں اور وہاں کا کوئی بندہ آپ کو وہ پھل لے آ کے آپ کے سامنے رکھے جو آپ نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھائیں گے، ہاتھ ہی نہیں بڑھائیں گے بھی یہ کیا چیز ہے، اس کو کس طرح کھانا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر جو پھل کھاتا رہا اس سے مانوس ہوگا، اور اسے عادت ہوگی سیب کھانے کی، آم کھانے کی، کیلے کی اور کنو کی اور باقی فروٹ کی جو ہے وہ عادت ہوگی، مانوس ہوگا، تو اس طرح کے ملتے جلتے کیفیت کے اندر، اس طرح کی حیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھل پیش کیا جائے گا۔ اب بندہ اس کی طرف ہاتھ بٹھا کے کھائے گا، یہ آم کھانے لگا ہوں، لیکن جب اس کو لے گا تو اس کی لذت علیحدہ ہوگا، اس کا لطف اور اس کے اندر جو تسکین ہوگی وہ دنیا کے کسی پھل کے اندر اور کسی میوے کے اندر نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر اللہ پاک وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور تمہارے لیے اس کے اندر پاک بیوییں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ وہ جنت کے اندر رہیں گے، ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بشارت بھی عطا فرمائی۔ پہلے ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور پھر اہل ایمان کو خوشخبری دے دی، فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ عمل صالح ضروری ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں عمل صالح 3-4 کام اگر اس کے اندر تو عمل صالح ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ ہر عمل جو کرنے لگا ہے بندہ اس کے مطابق علم بھی ہو اور پھر نیت بھی ہو اور پھر صبر بھی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی جو ہے وہ شامل ہے، کہ انسان کے اندر یہ 4 چیزیں اگر عمل کے اندر ہیں تو وہ عمل صالح بنتا ہے۔ لہذا ہمیشہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو، اور عمل وہ جو عمل صالح ہے، کوالٹی والا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا ایک بند کر دیں۔